رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أو كما قال النبي صلى الله عليه وآلہ وسلم. حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تسبیحات و تحلیلات، تمجیدات و تکبیرات، قولی، قلبی، فعلی اور ہمہ قسم کی عبادات اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ رب العزت، اللہ جل جلالہ عما نوالہ کی ذات کے لیے خاص ہیں، جو اکیلا ہی ساری کائنات کا داتا، حاجت روا، مشکل کشا، غوث اعظم، دستگیر، مختار کل اور غریب نواز ہے۔ درود و سلام امام نبیاں، شاہ رسولاں، نیر تاباں، ماہ درخشاں، غیرت قدسیاں، رحمت جہاناں، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، سید الانبیاء والمرسلین، سید البشر و خاتم المعصومین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ اور اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں اور رضوان نازل ہو ان نفوس قدسیہ پہ، ان پاک باز لوگوں پہ جن کی معرفت اور جن کے ذریعہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین حنیف، دین اسلام آج ہم تک پہنچایا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، محدثین، علماء اکرام، مشائخ اعظام، اللہ سبحانہ و تعالی سب کی جہود طیبہ، جہود مبارکہ، کتاب و سنت کی سربلندی کے لیے
کی ہوئی جہد مسلسل اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے۔ سامعین گرامی قدر، اللہ سبحانہ و تعالی نے جو مقام و مرتبہ، عظمت، رفعت، شان، مناقب، فضائل میرے اور آپ کے پیر و مرشد آقا و مولا سارے نبیوں کے سردار محبوب پروردگار ختم نبوت کے تاجدار اور آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے ہیں۔ اس عظمت، مقام و مرتبہ کی مثال نہ آپ سے پہلے ملتی ہے، نہ قیامت تک کوئی مثال پیش کی جا سکتی ہے۔ آپ ہی ہیں جن کی ساری حیات مبارکہ، جن کی عبادت، تجارت، اخلاقیات، معاملات، تہذیب و تمدن، رہن سہن، اٹھک بیٹھک، چلت پھرت، غمی خوشی، غرضے کہ آپ کی حیات مستعار کا ایک ایک لمحہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے اسوہ حسنہ بنا دیا ہے۔ آپ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، کائنات کا سب سے عظیم اور بہترین سیمپل ہیں۔ آپ ہی ہمارے لیے اسوہ ہیں، آپ ہی ہمارے لیے قدوہ ہیں، اور آپ کی ہی ذات والا صفات کے حوالہ سے اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ میرے حبیب، آپ کی عظمت یہ ہے، مقام یہ ہے، مرتبہ یہ ہے کہ دنیا کا جو فرد و بشر شرق سے غرب تک، شمال سے جنوب تک آپ کی اطاعت کرے گا، آپ کا کہا مانے گا، آپ کے فرامین کو اپنے سینے سے لگائے گا، وہ در حقیقت آمنہ کے در یتیم کی اطاعت نہیں کر رہا، وہ اللہ رب العزت کی اطاعت فرما رہا ہے۔ آپ کا کہا، آپ کا فرمان، آپ کا نطق، آپ کا کلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، اور آپ کی اطاعت در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ فرمایا دنیا کا ہر فرد و بشر، امیر ہو، غریب ہو، شاہ ہو، گدا ہو، عربی ہو، عجمی ہو، عالم ہو، غیر عالم ہو، اعلیٰ ہو، ادنا ہو، دنیا کا ہر فرد و بشر کلام کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، رائے اور تجویز پیش کرتا ہے، اپنی منشا کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق، اپنی سوچ اور فکر کے مطابق۔ ایک ہی ہیں آمینہ کے لال، مدینہ کے تاجدار، سارے نبیوں کے سردار، محبوب پروردگار، آقا نامدار جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کا نطق، جن کا کلام، جن کا فیصلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور کتاب خدا قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اے آمنہ کے لال، عبداللہ کے چاند، عبد المطلب کے پوتے، مدینہ کے تاجدار اور ختم نبوت کے سالار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اللہ رب العزت کو تیرا پروردگار، تیرا خالق، مالک اور رازق ہونے کی قسم ہے، دنیا کا کوئی فرد و بشر اس وقت تک صاحب ایمان نہیں ہو سکتا، پرہیزگار، نیکوکار اور ایماندار نہیں بن سکتا، جب تک
آپ کے کیے ہوئے فیصلوں کو دل و جان سے قبول نہیں کر لیتا، آپ کی اطاعت اور کامل اتباع نہیں کرتا، آپ کے فیصلوں پہ خوش نہیں ہو جاتا، آپ کو حاکم اور فیصل تسلیم نہیں کر لیتا، اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، جو آپ کے فیصلوں پہ راضی نہیں، آپ کو حاکم ثالث اور فیصل تسلیم نہیں کرتا، وہ دنیا کی نظر میں عزت والا ہو سکتا ہے، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگاہ میں کبھی بھی بندہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتا۔ صاحب ایمان ہونے کے لیے شرط ہے آپ کی اطاعت، آپ کی اتباع، آپ کا کہا ماننا، آپ کے فرامین کو تسلیم کرنا، آپ علیہ السلام کی کامل پیروی کرنا۔ جب انسان آپ کی اطاعت کرتا ہے، اتباع کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک ھم المفلحون۔ فرمایا سوائے اس کے نہیں، صاحب ایمان تو وہ ہیں، نیکوکار وہ ہیں، پرہیزگار وہ ہیں، ایماندار لوگوں کی جماعت وہ ہے، جب ان کو بلایا جاتا ہے آ جاؤ، تمہارے تنازعات میں، تمہارے معاملات میں، تمہارے جھگڑوں میں اللہ سبحانہ و تعالی اور اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام سے فیصلہ کروا لیا جائے، وہ اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کے فرمان کو سنتے ہیں، اللہ کے کلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نطق کو سماعت کرتے ہیں، تو اپنی زبانوں سے کہتے ہیں سمعنا واطعنا، ہم نے قول الہ اور قول مصطفیٰ سن لیا ہے، اور سننے کے بعد ہم نے دل و جان سے اس کو تسلیم کر لیا ہے۔ فرمایا جو ایسا کرتے ہیں وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اللہ رب العزت ان کو سند دے رہے ہیں، تمغہ عطا کر رہے ہیں، اعزاز اور شرف دے رہے ہیں، اللہ رب العزت ان کے لیے ڈگری جاری کر رہے ہیں۔ فرمایا وہ لوگ کامیاب ہیں، وہ کامران ہیں، دنیا میں بھی کامیابی ان کا مقدر ہے، اور اللہ رب العزت نے آخرت میں سب سے بڑی کامیابی انہیں عطا فرما دی ہے۔ قیامت کا روز ہوگا، وہ رب کی جنت کے وارث ہوں گے، اور رب کی جنت میں سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت کے حقدار ہوں۔ اور اس حوالہ سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، خیر القرون کے لوگ، وہ نفوس قدسیہ، وہ پاک باز ہستیاں جن کی عظمت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتاب خدا قرآن مجید کی آیات نازل فرمائیں، جن کی عظمت کے ترانے اور نغمے ایک کائنات نے سنے اور پڑھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن کو آپ کی مصاحبت سے، آپ علیہ السلام کی زیارت اور دیدار سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن کو یہ شرف عطا فرمایا، اصحاب کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، سرور کائنات امام الانبیاء سید الرسل خاتم النبیین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے۔ مسجد نبوی ہے، مدینہ طیبہ ہے، مسجد بھی اعلیٰ، شہر بھی اعلیٰ، بزم بھی اعلیٰ، محفل بھی اعلیٰ، اور ایسی عظمت والا مدینہ سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں الا ان قابل مدینۃ ملائکہ لا يدخلها الدجال ولا الطاعون۔ کائنات کے لوگوں، آپ کے شہروں، آپ کے قصبات و دیہات، آپ کے چکوک، آپ کے محلوں میں کہیں چوکیدار کا پہرا، کہیں رینجر اور پولیس کا پہرا، کہیں فوج کا پہرا۔ مدینہ منورہ وہ عظمت والی بستی ہے، سرور کائنات کا مسکن ہے، امام الانبیاء کی ہجرت گاہ ہے،
अला अनकाब मदीनत मलाइका, फरमाया मदीना के चौकों चुरस्तों पे, मदीना की चुंगियों पे और मदीना के रस्तों पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरिश्तों का पहरा लगा दिया है। क़यामत कायम हो जाएगी, मदीना मुनव्वरा में न दज्जाल के कदम आएंगे न कभी ताउन की बीमारी आएगी। ऐसी अज़मत वाला शहर सरवर कायनात इरशाद फरमाते हैं, हज़रात अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिसको ईमान की दौलत से माला माल फरमा दे और वो साहब ईमान मदीना मुनव्वरा में अपनी हयात मुस्तार के दिन गुजारे, तकालीफ परेशानियों साउतों के बावजूद वो मेरे शहर की रहाइश और मस्कन को तर्क ना करे। सरवर कायनात फरमाते हैं उसे ईमान की हालत में मदीना में दफन होना नसीब हो जाए। क़यामत का रोज़ होगा, रब की बारगाह में मैं अल्लाह का हबीब उस शख्स की सिफारिश करूँगा, अल्लाह ताला मेरी शफाअत को कबूल फरमा के उसे जन्नत का दाखिला अता फरमाएंगे। अज़मत वाला शहर, मर्तबे वाला शहर। और मस्जिद नबवी सरवर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, कहा लोगों जिसने मेरी मस्जिद नबवी में एक नमाज अदा की, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको एक नमाज के बदला में 1000 नमाज का अजर व सवाब अता फरमाएंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी अदा की हुई इबादत को अपनी बारगाह में शर्फ़े कबूलियत से नवाजेंगे। शहर भी आला, मस्जिद भी आला, और मस्जिद का वो हिस्सा मा बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना, मेरे घर से लेकर मेरे मिंबर तक और मेरे मिंबर से लेकर मेरे घर तक ये जो ज़मीन का टुकड़ा तुम्हें नज़र आ रहा है, सरवर कायनात फरमाते हैं ये ज़मीन का आम टुकड़ा नहीं, रब की जन्नत के बाग का टुकड़ा है। आप उस जन्नत में तशरीफ़ फरमा, जन्नत के बाग में तशरीफ़ फरमा। एक सहाबी तशरीफ़ लाए नमाज की अदायगी के लिए, सरवर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इक्तिदा में मस्जिद नबवी में नमाज अदा करने के लिए उनके कंधों पे एक चादर है, और वो चादर ऐसा रंग ऐसा कलर सरवर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पसंद नहीं, आपको महबूब नहीं। आपने निगाह उठा के देखा, फरमाया मेरे सहाबी मेरे साथी, मा हाजा, तेरे कंधे पे क्या है, ये चादर कैसी है, जर्द रंग है। सिर्फ इतने अल्फाज अपनी ज़ुबान से अदा किए, मा हाजा, ये क्या है। सहाबी रसूल नमाज अदा करते हैं, अपने घर तशरीफ ले गए, घर में दाखिल हुए हैं, आग का अलाव रोशन है, अपने कंधे से चादर को उतारा, जलती हुई आग में डाल दिया, एक एक तार को जला के राख कर दिया। अगली नमाज का वक्त है, सरवर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मस्जिद से, मस्जिद नबवी के मीनारों से आवाज़ बुलंद होती है, हय्या अलस्सलाह हय्या अलल फलाह। सरवर कायनात के मतवाले, आपके जान निसार, आपके वफादार और खैरुल कुरून के नफीस तरीन लोग आवाज़ सुनी, मस्जिद नबवी में तशरीफ़ लाए। हमारी तरह नहीं, अज़ानें होती रहें, आज़ान की आवाज़ गूंजती रहे, मेरा तेरा कारोबार भी चल रहा है, दुकान भी चल रही है, खेतों खलियान का काम भी चल रहा है। नहीं नहीं, ऐसी सोच ऐसी फिक्र सरवर कायनात के ज़माना अक़दस में दूर तक कहीं मौजूद नहीं थी। सहाबी तशरीफ़ लाए, वो सहाबी भी आए, मस्जिद नबवी में नमाज अदा करके घर तशरीफ़ ले जाने लगे। सरवर कायनात फरमाते हैं वो चादर कहाँ है। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैंने घर जाके सबसे पहले उस चादर का काम तमाम कर दिया था, मैंने जला के राख कर दिया। मेरे सहाबी घर की ख़वातीन में से किसी खातून को दे देते,
اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جو چادر آپ کی نگاہ میں نہیں جچتی، آپ کو پسند نہیں، میرے کندھوں پہ گھر کی کسی خاتون کے سر پہ ہوتی، مجھے یاد آ جاتا یہ وہ چادر ہے جسے آمنہ کے در یتیم نے ناپسند کیا تھا۔ اللہ کے پیارے حبیب اس کو استعمال کرنا تو دور کی بات ہے، جو آپ کو پسند نہیں میں اس کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ یہ ہے صاحب ایمان، یہ ہے نیکوکار، یہ ہے پرہیزگار، اور یہ ہے کائنات میں سرور کائنات کے وفادار، اور ان کا اعزاز اور انعام یہ ہے کہ قیامت کے دن یہی لوگ ہیں رب کی فردوس کے حقدار۔ امام الانبیاء سید الرسل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرما دیا، جو آپ کے نطق سے جدا ہوا، جو آپ کے ہونٹوں سے پھول جڑے، صحابہ اکرام نے اپنے سینے سے لگا لیے، سرور کائنات کے اصحاب نے منوان ان کو تسلیم کر لیا۔ حضرات سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی مراد ہیں، مراد نبوت فاتح مصر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ راشد، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، ان کا عہد خلافت ہے، اور ان کے عہد خلافت میں ایک مقدمہ پیش ہوا۔ ایک خاتون ہے جس کی دماغی حالت درست نہیں، مجنون ہے، پاگل ہے، دیوانی ہے، برائی کا ارتکاب کیا۔ امیر المومنین کی بارگاہ میں مقدمہ پیش ہوا۔ امیر المومنین نے فیصلہ دیا، اس عورت نے شادی شدہ ہونے کے باوجود برائی کا ارتکاب کیا ہے، اس کو رجم کر دیا جائے، یہ دنیا میں زندہ رہنے کے قابل نہیں، تاکہ معاشرہ کی تطہیر ہو جائے، معاشرہ کی اصلاح ہو جائے، معاشرہ سے برائی کا خاتمہ ہو جائے، رب کی بغاوت اور غداری ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ حضرت امیر المومنین نے فیصلہ جاری کر دیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس عورت کو ساتھ لیا، مدینہ منورہ سے باہر کھلے میدان میں لے جا کر گڑھا کھودا، اور گڑھا کھود کے اس عورت کو، اس خاتون کو زمین میں گاڑ دیا۔ آدھا حصہ زمین میں دنسا ہوا اور داڑھ نظر آ رہا ہے، ہاتھوں میں پتھر پکڑے ہوئے رجم کرنے کے لیے تیاری ہے۔ سرور کائنات کے چچا زاد بھائی، امام کائنات کے داماد، آپ کی آگوش کے پروردہ فاتح خیبر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دور سے دیکھا یہ مجمع کیسا، یہ صحرا میں رونق کیسی، جلدی سے اس مجمع کی طرف بڑھے، کیا ماجرا ہے؟ اس سرور کائنات کے بھائی، اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد فاتح خیبر حیدر صفدر جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ، یہ مجنونہ عورت ہے، برائی کا ارتکاب کیا، اور اس کو رجم کرنے کے لیے امیر المومنین نے فیصلہ دے دیا، ہم رجم کرنے کے لیے آئے، بالکل تیاری ہے۔ حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ٹھہر جاؤ، ذرا مجھے امیر المومنین سے بات کر لینے دو، ٹھہر جاؤ، ابھی اس عورت کو رجم نہیں کرنا۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کا انتظار کر رہے ہیں، وہ جلدی سے
مدینۃ الرسول میں تشریف لائے، امیر المومنین سے ملاقات کی۔ فرمایا امیر المومنین، مجنونہ، دیوانی اور پاگل عورت کو رجم کرنے کا حکم اور فیصلہ تم نے دیا ہے۔ ہاں ہاں پیارے علی، میں نے فیصلہ دیا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے پیارے رسول امام الانبیاء، سید الرسل، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے، آپ کے نطق سے یہ الفاظ جدا ہوتے ہوئے میں نے سنے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، رفعت الاقلام عن ثلاث، تین قسم کے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سے قلم کو اٹھا لیا ہے۔ ان کا گناہ، ان کی بغاوت، ان کی نافرمانی، ان کا عیب دفتر میں درج نہیں کیا جاتا۔ اللہ رب العزت نے ان سے قلم اٹھا لی ہے، ان کی برائی لکھی نہیں جاتی۔ المجنون، پہلا وہ شخص جس کی دماغی حالت درست نہیں، پاگل ہے، دیوانہ ہے، نادانی میں، دیوانگی میں حدود اللہ کی پامالی کر بیٹھا، تو اس پہ حد جاری نہیں کی جائے گی جب تک کہ اس کا دماغی توازن درست نہ ہو جائے۔ سرور کائنات نے فرمایا، الصبی، معصوم اور نابالغ بچہ گناہ کا ارتکاب کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتا اس پہ حد جاری نہیں ہو سکتی۔ النائم، سویا ہوا آدمی، خواب میں کوئی گناہ کرتا ہے، بغاوت کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، کسی قسم کا گناہ اس سے سرزد ہو جاتا ہے، سوئے ہوئے شخص سے خواب میں کیا ہوا گناہ اس پہ حد جاری نہیں ہوگی۔ ان تین قسم کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے قلم کو اٹھا لیا ہے۔ امیر المومنین سرور کائنات فرماتے ہیں، مجنون عورت پہ حد جاری نہیں ہو سکتی۔ آپ نے کیسے حد جاری کر دی؟ حضرت امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جن کو دیکھ کے شیطان راہ تبدیل کر لیتا ہے، اور جن کی عظمت، مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ سرور کائنات معراج کی رات ان کا جنت میں بنا ہوا محل اپنی نگاہوں سے دیکھ کے آئے ہیں، جن کی عظمت اور مقام مرتبہ یہ ہے۔ امام کائنات ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وہو الفاروق، اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان پہ حق کو جاری کر دیا ہے، اور عمر حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔ سرور کائنات گارنٹی عطا فرماتے ہیں، عمر کی زبان سے جو نکلتا ہے حق نکلتا ہے۔ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ واپس لے لیا اور تاریخی الفاظ اپنی زبان سے ادا کیے، کہا لولا علی لا ہلاک عمر، پیارے علی تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں، تم نے سرور کائنات کی حدیث مجھے سنا دی، میں عورت کے رجم سے رک گیا۔ آج علی مجھے سرور کائنات کی حدیث نہ سناتے، اس قتل ناحق کی وجہ سے عمر ہلاک ہو جاتا۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ سرور کائنات کے فرمان کے ہوتے ہوئے حضرت عمر کا فیصلہ نافذ نہیں ہو سکتا، امام کائنات کے حکم کے ہوتے ہوئے جناب عمر کی رائے پہ عمل نہیں ہو سکتا، تو قیامت تک کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، کبریائی کی قسم کوئی نہیں جس کی بات کو سرور کائنات کی بات پہ فوقیت دی جائے۔ عہد فاروقی ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی عدالت میں بارگاہ جلیلہ میں ایک سائل حاضر ہوا، کہا امیر المومنین، لڑائی میں، جھگڑے میں اگر کسی شخص کا ہاتھ کا انگوٹھا ٹوٹ جائے، کاٹ دیا جائے، اس کی دیت کیا ہے؟ فرمایا انگوٹھا لڑائی میں، جنگ میں، جھگڑے میں، تنازعات میں ٹوٹ جائے، ہڈی ٹوٹ جائے، کاٹ دیا جائے، اس کی دیت 15 اونٹ ہے۔
سائل کہتا ہے شہادت والی انگلی کاٹ دی جائے، فرمایا اس کی دیت 10 اونٹ ہے۔ درمیان والی انگلی ٹوٹ جائے، فرمایا اس کی دیت بھی 10 اونٹ ہے۔ یہ چھوٹی انگلی، فرمایا اس کی دیت 9 اونٹ ہے۔ اور سب سے چھوٹی انگلی امیر المومنین فرماتے ہیں اس کی دیت 6 اونٹ ہے۔ 15 10 10 9 اور 6 کل کتنے ہوئے؟ 50 اونٹ۔ ہاتھ کاٹ دیا جائے، اس کی دیت 50 اونٹ، اور انگلیوں کی دیت امیر المومنین نے سائل کو بتائی، کاتب کو بلایا، اپنا فیصلہ لکھوایا۔ 24 لاکھ مربع میل ہر عدالت میں، ہر کورٹ میں، ہر مشالتی کونسل میں امیر المومنین کا خط پہنچا کہ آج کے بعد اسلامی مملکت 24 لاکھ مربع میل میں عمر کے فیصلہ کے مطابق فیصلے کیے جائیں گے۔ یہ خط لے کر مصر کی عدالت ہے، مصر کی عدالت عالیہ میں قاضی القضات بیٹھے ہیں۔ خط پہنچا، کھول کے پڑھنا شروع کیا، پیشانی پہ سلوٹیں پڑ گئیں، تیور بدل گئے۔ پاس تشریف فرما ہیں سرور کائنات کے صحابی حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہا قاضی صاحب کیا معاملہ ہے؟ فرمایا یہ خط آیا ہے امیر المومنین کا، ذرا پڑھو دیکھو۔ خط اٹھایا، پڑھنا شروع کیا۔ انگوٹھے کی دیت 15 اونٹ، شہادت والی انگلی، درمیان والی انگلی 10 اونٹ، چھوٹی انگلی 9 اونٹ اور سب سے چھوٹی 6 اونٹ۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیشانی پہ سلوٹیں بڑھ گئیں، چہرہ غصہ سے سرخ ہو گیا۔ فرمایا قاضی صاحب ٹھہر جاؤ، مجھے ذرا امیر المومنین سے بات کر لینے دو۔ سواری پہ سوار ہوئے، تیز گھوڑا دوڑاتے ہوئے مدینہ منورہ میں پہنچے۔ امیر المومنین کا پوچھا، کہا مسجد نبوی میں تشریف فرما۔ جناب عوف رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین کی خدمت میں پہنچے۔ قم یا عمر یا امیر المومنین، حضرت امیر المومنین سلام عرض کیا، پاس بٹھایا۔ جناب عوف کہتے ہیں امیر المومنین یہ خط آپ کا ہے، یہ رکا آپ کا ہے، یہ فیصلہ آپ کا ہے۔ ہاں عوف میرا فیصلہ، یہ سگنیچر آپ کے، سٹیمپ آپ کی، مملکت اسلامیہ کا فیصلہ۔ کہا ہاں ہاں عوف یہ میرا فیصلہ ہے، میرے دستخط ہیں، میری مہر ہے، میں نے فیصلہ لکھ کے دیا۔ کہا امیر المومنین آپ کو کس نے حق دیا ہے؟ میں نے اپنے قانون کی سماعت کے ساتھ سنا۔ سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں ہاتھ کی 5 انگلیاں دیت میں برابر ہیں، کسی کی کوئی ایک انگلی کاٹ دی جائے، ٹوٹ جائے، اس کی دیت 10 اونٹ ہے اور ہر انگلی کی دیت برابر ہے۔ آپ کو کس نے حق دیا کسی انگلی کی دیت کم اور کسی کی زیادہ مقرر کر دی جائے؟ سرور کائنات نے تو ہر انگلی کی دیت برابر مقرر کی ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نگاہیں جھک گئیں۔ جس کا نام سن کے کفر کانپتا تھا، جس کے نام سے کفر کے ایوانوں میں زلزلہ برپا ہو جاتا تھا، سرور کائنات کی حدیث آئی، نگاہ جھک گئی۔ فرمایا کاتب کو بلاؤ۔ کاتب کو بلایا، فرمایا اس فیصلہ کے ساتھ نوٹ لکھو۔ کیا لکھوں؟ فرمایا لکھ دو آج کے بعد مملکت اسلامیہ اور 24 لاکھ مربع میل میں فیصلہ عمر کی رائے کے مطابق نہیں ہوگا، محمد عربی کی حدیث کے مطابق ہوگا۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک ھم المفلحون۔ حضرات یہ تھے وہ خیر القرون کے لوگ جو صاحب ایمان ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جو ایماندار ہیں، جو صاحب تقوی ہیں، جو سرور کائنات کے وفادار ہیں، جو انتہائی پاک کردار ہیں۔
اور ان کی عظمت یہ ہے کہ آپ کی اطاعت کی وجہ سے قیامت کے روز وہ رب کی جنت کے حقدار ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اسی طرح سرور کائنات کی اتباع، آپ کی اطاعت، آپ کی کامل پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، آج سرور کائنات کی حدیث پیش کی جاتی ہے، امام کائنات نے ساری حیات مبارکہ 5 نمازوں میں، نفل نماز میں، سرور کائنات نے عیدین میں، جمعہ میں، غرض کہ ہر نماز میں رفع الیدین کی ہے۔ آپ کی پیاری سنت ہے رافع یدئی ہے حسب منکبئی ہے حتی لقی اللہ تبارک و تعالی۔ سرور کائنات اپنی ساری حیات مبارکہ 63 سالہ زندگی، آپ کی حیات مبارکہ کی کوئی ایک نماز اور کسی ایک نماز کی کوئی ایک رکعت ایسی نہیں جس میں آپ نے رفع الیدین نہ کیا ہو۔ اور آج کہا جاتا ہے یہ مکھیاں جاگتے ہیں، سرور کائنات کی سنت کا مذاق اڑایا جاتا ہے، استہزاء کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے ہم غلامان مصطفیٰ ہیں۔ نہیں نہیں، سرور کائنات کی غلامی یہ ہے، امام کائنات کی اطاعت اور آپ کی اتباع یہ ہے کہ مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر حکم محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں آپ کی اتباع، اطاعت اور آپ کی کامل غلامی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضی۔ حضرات، پہلی مرتبہ آپ کے ادارہ میں آمد کا موقع ملا، دیکھ کر دل باغ باغ ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف کا لگایا ہوا یہ پودا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اس کو مزید دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ جن اکابر احباب نے اس کا انتظام و انصرام کیا اور آج وہ دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، اور آج جو ادارہ کی خدمت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کے گھروں کو آباد فرمائے۔ اللہ